یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقامی اور بین الاقوامی صحافتی تنظیموں نے قابض بھارتی انتظامیہ کی طرف سے معروف انگریزی روزنامے کشمیر ٹائمز کے دفتر کو سربے مہر کرنے کی شدید مذمت کی۔ کشمیر ایڈیٹرز گلڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں میڈیا کو ایک طویل عرصے سے زیر عتاب لایا جا رہا ہے اور کشمیر نیوز سروس کے بعد کشمیر ٹائمز کا دفتر بند کیے جانے کا یہ اقدام اس پالیسی کا حصہ ہے۔ نیو یارک میں قائم صحافتی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا ہے کہ بھارتی انتظامیہ کشمیر میں تنقیدی آوازوں کو خاموش کرانے کی کوششیں بند اور پریس کی آزادی کا احترام کرے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پیرس سے جاری ایک بیان میں کشمیر ٹائمز کے خلاف کارروائی کو مقبوضہ علاقے میں پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ ادھر مقبوضہ علاقے کے کئی نامور کشمیری صحافیوں نے خود کو کشمیر ٹائمز کے لیے بلا معاوضہ کام کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کی پاداش میں قابض انتظامیہ کی طرف سے اخبارات اور صحافیوں کو خوفزدہ اور ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی، تحریک وحدت اسلامی، اسلامی تنظیم آزادی، پیپلز ایسوسی ایشن اور کشمیر کونسل یورپ نے اپنے بیانات میں کشمیر ٹائمز اور کشمیر نیوز سروس کے ایڈیٹرز اور ان کی ٹیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیر میں حق و صداقت کی آوازوں کا گلا گھونٹنے کے لیے جمہوری قدروں، عالمی قوانین اور اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑا رہی ہے، جس کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کو نوٹس لینا چاہیے۔ دریاسنا سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ مودی کی حکومت کے کشمیر کش اقدامات کے پیش نظر اس دن کو زیادہ بھرپور انداز سے منانے کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ مودی کی سربراہی میں قائم بی جے پی حکومت، جو دراصل RSS کا اصل روپ اور رنگ ہے، ہندو انتہا پسندی کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی کے ساتھ ہی نہ صرف 80 لاکھ عقل و فہم اور شعور رکھنے والے انسانوں کو اپنے ہی گھروں میں معصور اور ان پر فوجی محاصرہ مسلط کر کے انسانیت کو شرمسار بلکہ معاشرے کی آنکھ سمجھے جانے والے میڈیا کا بھی گلا گھونٹا گیا۔ کشمیری صحافیوں پر جھوٹے اور من گڑت مقدمات قائم کر کے انہیں بھارتی مظالم کو بے نقاب اور دنیا تک پہنچانے سے باز رکھنے پر مجبور کیا گیا۔ خاتون فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کو باضابطہ پولیس اسٹیشن طلب کر کے ڈرایا دھمکایا گیا۔ صحافی آصف سلطان مسلسل بھارتی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے افسانوی شہرت کے حامل برہان وانی کی زندگی پر ایک مضمون لکھا تھا۔ گلوبل ولیج کے دور میں مقبوضہ جموں و کشمیر کو مواصلاتی پابندیوں میں جکڑا گیا اور نتیجتاً کشمیری صحافیوں کو 4G کے بجائے 2G پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب مقبوضہ جموں و کشمیر کے ایک بڑے میڈیا گروپ کشمیر ٹائمز کے سری نگر میں واقع دفتر کو مودی حکومت نے سرب و مہر کر دیا ہے، جس کی اس سربراہ انورادھا بسین نے مودی کے فسطائی چہرے کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جبکہ ان کے انجہنی والد وید بسین بھی بھارتی مظالم کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑتا تھا، جس پر انہیں بھارتی فوجوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بھی بننا پڑا تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت میں مودی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے باعث اپنا دفتر اور کام کاج بند کرنا پڑا ہے، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کا چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ دنیا کو اب بیدار ہونے اور یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اب ایک جمہوریت نہیں بلکہ ایک فسطائی اور بدماش ریاست میں تبدیل ہو رہی ہے۔ لہٰذا عالمی برادری بھارتی دہشت گردی اور مظالم کا نوٹس لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور مودی کی سربراہی میں قائم BJP اور RSS انسانیت کا قتل عام کرے۔